تمام پاکستانیوں کو اور جتنے بھی ہمارے اوورسیز پاکستانی ہیں سب کو دل کی عطا گرائیوں سے جشن آزادی مبارک ہو۔ 14 اگست 1947 کو پاکستان معرض وجود کے اندر آیا اور اس قیام پاکستان میں علماء نے بڑی قربانیاں دی ہیں، دیگر لوگوں کی قربانیاں اور کاوشیں بھی شامل ہیں، لیکن علماء کی بھی اس میں بڑی قربانیاں ہیں۔ ایک غلط فہمی جو لوگوں کے دل و دماغ میں پیدا کی جا رہی ہے وہ یہ کہ یہ علماء قیام پاکستان کے مخالف تھے اور علماء نے قیام پاکستان کے معاملے میں اختلاف رائے کیا، حالانکہ یہ اختلاف رائے اس وقت تک تھا کہ جب پاکستان معرض وجود کے اندر نہیں آیا۔ جب پاکستان معرض وجود کے اندر آ چکا اور 14 اگست 1947 کو پاکستان قائم ہو چکا تو اس کے بعد پھر کسی عالم کا قیام پاکستان کے حوالے سے یا پاکستان کی حفاظت اور دفاع کے حوالے سے کوئی اختلاف نہیں پایا جاتا۔ اس کی مثال ایسی ہے کہ جیسے کہ مثال کے طور پر کسی جگہ پر مسجد تعمیر ہو رہی ہو تو لوگ اختلاف رائے کریں۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ مسجد تعمیر نہیں ہونی چاہیے کیونکہ دیگر ہمارے پاس مساجد ہیں، ان کو ہم پہلے آباد کریں۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ابھی کچھ عرصے کے بعد یہ مسجد تعمیر ہو، فی الحال اس کی ضرورت نہیں ہے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ مسجد یہاں پر نہیں بلکہ یہاں پر تعمیر ہونی چاہیے۔ کچھ لوگ مسجد کی لوکیشن، کچھ لوگ مسجد کی ڈیکوریشن کے بارے میں اختلاف رائے کرتے ہیں، لیکن جب مسجد قائم ہو جاتی ہے، جب مسجد تعمیر ہو جاتی ہے تو پھر مسلمانوں کا آپس میں کوئی اختلاف رائے باقی نہیں رہتا۔ پھر وہ مسجد سب کے ہاں قابل احترام ہوتی ہے اور اس مسجد کا خیال رکھنا، اس مسجد کو آباد کرنا، اس مسجد کے اندر عبادات اور طاعات کا اہتمام کرنا، یہ ہر ایک مسلمان کا دینی اور اخلاقی فرض ہو جاتا ہے۔ اسی طرح قیام پاکستان سے پہلے علماء کا اختلاف ضرور تھا۔ جب پاکستان قائم ہو چکا تو پاکستان کے قیام کے بعد، وطن عزیز کے معرض وجود میں آ جانے کے بعد اب علماء کا اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے۔ اب تمام کے تمام علماء اس بات پر متفق ہیں کہ یہ وطن عزیز ہمارا ہے، یہ پاکستان ہمارا ہے۔ اس پاکستان کے چپے چپے کی حفاظت کرنا یہ ہماری اخلاقی اور مذہبی ذمہ داری ہے۔ اگر ہمارے وطن عزیز کے خلاف کوئی پروپیگنڈا اور سازش کرے گا اس کو منہ توڑ جواب دیا جائے گا۔ ہمارے ملک کے پاکستان کے خلاف کوئی میلی آنکھ سے بھی دیکھے گا، ہمارے پاکستان کی طرف، وطن عزیز کی طرف کوئی میلی آنکھ سے بھی دیکھے گا تو اس کی آنکھ نکال کر باہر پھینک دی جائے گی۔ اگر ہمارے ملک پاکستان کے خلاف کوئی زبان درازی کرے گا تو اس کی زبان کو گدی سے نکال کر کتوں کے آگے پھینک دیا جائے گا، کیونکہ یہ وطن عزیز ہمارا ہے۔ پاکستان زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔